میں اس کے اندر رات ٹوٹ کے برسا تھا، یادوں کی بدلیاں کہاں کہاں سے گھر کر آئی تھیں، آسمان اب دھلا دھلا اور نرم نرم تھا، کوئی بدلی ایک آسودگی کے ساتھ تیرتی رہ گئی تھی، کوئی اجلا سا چہرہ، کوئی نرم سی مسکراہٹ۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں کتنا مگن تھا، باہر کی دنیا اس کے لیے اپنا مفہوم کھو چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے بیٹھے اس نے اخبار کی سرخیوں پر بے تعلقانہ سی نظر ڈالی اور اسے ابا جان کی طرف سرکا دیا۔ ابا جان ناشتہ پہلے ہی کر چکے تھے اور اردو والا اخبار پڑھنے میں منہمک تھے۔ جب وہ میز پہ آ کے بیٹھا تو انہوں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ذاکر، کیا آج تمہیں کالج نہیں جانا ہے؟ جانا تو ہے، آنکھ دیر سے کھلی۔ تو پھر جلدی ناشتہ کرو اور جاؤ۔ یہ کہتے کہتے پھر اخبار پڑھنے میں منہمک ہو گئے۔ اس کی آنکھ آج بے شک دیر سے کھلی تھی، پھر بھی اسے کوئی عجلت نہیں تھی۔ اطمینان سے نہایا دھویا، اب اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ امی آئیں، چائے دانی کو ہاتھ لگا کر دیکھا، ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، ابھی ایسی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، چلے گی، اس نے چائے دانی کو 5 انگلیوں اور ہتھیلی سے محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ناشتہ سویرے کر لیا کرو، آخر میں اکیلی دم ہوں، گھر کے سارے کام مجھے ہی نبیڑنے ہوتے ہیں۔ پھر فوراً ابا جان سے مخاطب ہوئیں، اجی، ڈھاکہ کے لیے کیا لکھا ہے؟ کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ ابا جان کی طرف سے منہ موڑ کر اس نے پاس پڑا ہوا انگریزی کا اخبار اس کی طرف سرکایا۔ بیٹے، انگریزی کے اخبار میں دیکھ، اسی میں کچھ لکھا ہوگا۔ بے تعلقی سے پھر ایک نظر اخبار پر ڈالی اور کہا، کوئی قابل ذکر خبر نہیں ہے۔ ارے تو پھر بطول کی خیریت کیسے معلوم ہوگی؟ وہاں سے تو کوئی خبر ہی نہیں آتی۔ اس پہ بھروسہ رکھو، ابا جان نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اسی پہ تو بھروسہ کیا تھا، امی جلے بھنے لہجے میں بولی۔ بھروسے میں یہ دن آ گیا۔ ابا جان نے گھور کے امی کو دیکھا اور سرزنش کی۔ ذاکر کی ماں، بے دھیانی میں منہ سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ عمر بھر کی عبادت پہ پانی پھیرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ندامت سے امی کا سر جھک گیا، چپ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اور ہی بات شروع کر دی، اجی، تمہیں یاد ہے کہ میں نے اس وقت بطول سے کیا کہا تھا؟ کب؟ کیا کہا تھا؟ جب ہم چلے تھے۔ ذاکر کی ماں، کب کی بات یاد کر رہی ہو؟ مجھے تو یاد نہیں کہ تم نے اس وقت کس سے کیا کہا تھا۔ اجی، تمہیں یاد نہ ہو، مجھے تو اس وقت کی ایک ایک بات یاد ہے۔ یہاں پہنچتے ہی میں نے اسے خط لکھا تھا کہ تم ادھر آ جاؤ، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ تو ادھر آنے کے لیے تیار تھی، مگر طاہرہ کے میاں پہ ایسی سنک سوار ہوئی کہ وہ اس طرف نکل گیا۔ اس غریب کو ابھی بیٹی کی خاطر ادھر جانا پڑا۔ ذاکر کی ماں جناب امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے فسق سے پہچانا، تو ہمارے ارادے اس کی مرضی کے تابع ہیں، جو اسے منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امی ایک دفعہ پھر چپ ہو گئیں اور سر جھک گیا، جیسے انہوں نے رضائے الہی کے سامنے سر جھکا دیا ہو۔ ابا جان اس کی طرف مخاطب ہوئے، تمہیں شاید آج کالج نہیں جانا؟ بس جا رہا ہوں۔ اس نے ایک عجلت کے ساتھ چائے کی آخری گھونٹ لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر سے نکل کر گلی کا موڑ مڑتے مڑتے نذیرہ کی دکان پر رکا۔ آتے جاتے اس دکان پر رکنا اور سگریٹ خریدنا اس کا معمول تھا۔ ذاکر میاں، آج تو بہت گڑبڑ ہے۔ سگریٹ کا پیکٹ دیتے دیتے نذیرہ نے ٹکلا لگایا۔ کل گڑبڑ نہیں تھی، مگر آج بہت گڑبڑ ہے۔ آج واقعی بہت گڑبڑ تھی۔ کالج پہنچا تو دیکھا کہ گملے جا بجا ٹوٹے پڑے ہیں، کلاسیں خالی ہیں، شیشے دروازوں کے چکنا چور، کچھ کلاسوں کے اندر، کچھ باہر برآمدوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ لڑکے ندارت، کہاں گئے سب لڑکے؟ معلوم ہوا کہ سب کے سب نعرہ لگاتے، توڑ پھوڑ کرتے کالج سے نکل کہیں آگے جا چکے ہیں،
اپنے کمرے میں گیا، بیٹھا، یاد کیا کہ آج اسے کیا لیکچر دینا تھا۔ پھر اب اسے کون سا لیکچر دینا تھا؟ بلا وجہ، بلا سبب دروازہ کھول کر کچھ کاغذ الٹ پلٹ کیے، میز پر لگی کتابیں ادھر ادھر سے کھول کر دیکھیں، پھر بند کر کے رکھ دیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ گھر سے وہ یادوں سے شاداب چلا تھا، اپنے آپ میں مگن، باہر سے بے تعلق، مگر یہاں تک پہنچتے پہنچتے باہر کی دنیا میں پھر سے مفہوم پیدا ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس فرصت اور تنہائی سے فائدہ اٹھا کر آرام سے بیٹھے، سگریٹ سلگائے اور یادوں کی دنیا میں کھو جائے۔ کالج کا نقشہ درہم برہم دیکھ کر اسے خفقان سا ہو رہا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، شیراز میں چلتے ہیں، ممکن ہے چوکڑی جمی ہو۔ عرفان کو تو بہر صورت اس وقت وہاں ہونا چاہیے۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑے وقت کے بعد وہ شیراز میں تھا اور عرفان سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ عرفان حیران تھا، آخر کون تھی وہ؟ بس تھی وہ۔ اس سے پہلے تو تم نے اس کا ذکر کبھی کیا نہیں تھا۔ میں تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ ذاکر کیا کرتا؟ ذکر کیا کرتا؟ بھول گیا تھا؟ عرفان نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہاں یار، بھول ہی گیا تھا، دن بھی تو بہت ہو گئے۔ پھر اب کیسے یاد آ گئی؟ یہ ہماری یادوں کی واپسی کا موسم ہے، جانے کب کب کی بھولی باتیں یاد آتی ہیں، اس وقت جب کہ چاروں طرف اتنا ہنگامہ ہے۔ ہاں، اس وقت جب کہ چاروں طرف اتنا ہنگامہ ہے۔ رکا، پھر بولا، معلوم ہے آج کل ہماری امی کا کیا مشغلہ ہے؟ روز صبح اخبار آنے پر سوال کرتی ہیں کہ ڈھاکے کے لیے کیا لکھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمارے کچھ عزیز ڈھاکے میں آباد ہوئے تھے، ہماری خالہ جان۔ تو امی پریشان رہتی ہیں اور روز صبح کو اخبار آنے پر سوال کرتی ہیں کہ ڈھاکہ کے لیے کیا لکھا ہے، اور جب انہیں کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملتا تو انہیں یاد آتا ہے کہ یہاں آنے پر انہوں نے خالہ جان کو خط لکھا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ ادھر اللہ میاں کے پچھواڑے مت جانا، ادھر آ جاؤ۔ اور پھر انہیں ہجرت کے وقت کے بھولے بسرے قصے یاد آنے لگتے ہیں۔ تو وہ ڈھاکہ میں ہے؟ عرفان نے قیافہ لڑایا۔ نہیں، وہ تو پاکستان آ ہی نہیں تھے۔